وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جسے کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور دیگر شخصیات کے فضائل اور مناقب سے ہے. اس مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے چوتھی کتاب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے کتاب الفضائل والمناقب، کہ کئی شخصیات کے فضائل اور ان کے مناقب. اور اس چوتھی کتاب میں کئی فصلیں ہیں. ان میں سے تیسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے ذکر فضائل بعض المہاجرین، مہاجرین میں سے چند ایک کے فضائل کا تذکرہ. اور پھر اس میں کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے 15واں باب آج ہم شروع کریں گے. وہ باب کیا؟ باب مناقب ابی ذر الغفاری، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب اور ان کے فضائل اور ان کی شان. حدیث نمبر 1869 1869 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن الاحنف بن قیس، روایت ہے جناب احنف بن قیس سے، قال انہوں نے کہا، جلست الی ملأ من قریش، میں قریش کی ایک جماعت کے پاس بیٹھا، قریش کی ایک قوم کے پاس بیٹھا. فجاء رجل، تو ایک آدمی آیا، خشن الشعر والثياب والحیا، جو کھردرے بالوں والا، کھردرے کپڑوں والا اور پراگندہ شکل و صورت والا تھا. یعنی کہ بال بھی پراگندہ اور کپڑے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے اور شکل و صورت اس کا بھی کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا. حتی قام علیہم، یہاں تک کہ یہ آدمی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. فسلم، اس نے سلام کہا. ثم قال، پھر اس نے کہا، بشر الکانزین برغف یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ خوشخبری دے دو سونے چاندی جمع کرنے والوں کو، مال جمع کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کس چیز کی؟ برغفین، ایک ایسے گرم پتھر کی، یحمى علیہ، جسے گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، کہاں؟ جہنم کی آگ میں. ثم یوضع علی حلمۃ ثدی احدہم، پھر اسے رکھا جائے گا، کس کو؟ اس پتھر کو. ان میں سے کسی ایک کے پستان کے سرے پہ، پستان کا جو سرا ہوتا ہے وہاں پہ رکھا جائے گا. حتی یخرج، یہاں تک کہ وہ نکل جائے گا. وہ کیا؟ وہ پتھر
من نغضی کتفہ، اس کے کندھے کے کنارے کی باریک ہڈی سے، وَيُوضَعُ، اور اس پتھر کو رکھا جائے گا، عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ، اس کے کندھے کے کنارے کی باریک ہڈی پہ، حَتَّى يَخْرُجَ، یہاں تک کہ وہ نکلے گا، مِنْ حَلَمَةِ صَدْغِهِ، اس کے پستان کے سرے سے، يَتَزَلزَل، وہ حرکت کرتا رہے گا، وہ کون؟ پتھر، کبھی یہاں رکھا جا رہا ہے پستان کے سرے پہ تو کندھے کی باریک ہڈی کی جگہ سے نکل رہا ہے، اور کبھی وہاں رکھا جا رہا ہے تو پستان کے سرے سے نکل رہا ہے۔ اندازہ کریں گرم پتھر جسم کے اندر داخل کیا جائے، حالانکہ جسم کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کی جائے جو گرم نہ ہو پھر بھی تکلیف دہ ہے، اور یہاں پہ گرم پتھر، اور گرم بھی کہاں کیا گیا؟ جہنم کی آگ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ سزا ملے گی بقول ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کن لوگوں کو؟ جو مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں۔ ثم ولا، پھر وہ آدمی ان کے پاس سے پلٹ آیا، واپس آیا، فجلس الی ساریہ، تو وہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، وتبعتہ، میں اس کے پیچھے گیا۔ یہ کون ہے؟ احنف بن قیس کہتے ہیں میں اس آدمی کے پیچھے گیا، وجلست الیہ، اور میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وانا لا ادری من ہوا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی کون ہے۔ فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت، میں نہیں گمان کرتا ان لوگوں کو مگر انہوں نے ناپسند کیا ہے اس بات کو جو آپ نے ان سے کہی ہے۔ مجھے ان لوگوں کے انداز سے لگ رہا ہے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں تبلیغ کے انداز میں، اس کے اوپر وہ ناراض ہوئے ہیں، انہیں آپ کی باتیں اچھی نہیں لگی۔ قال، تو اس آدمی نے کہا، انہم لا یعقلون شیئا، بے شک یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی کہ مال جمع کرنے کے معاملے میں، سونا چاندی ذخیرہ کرنے کے معاملے میں یہ لوگ جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ قال لی خلیلی، مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا، میرے دوست نے کہا تھا۔ قال، کہا کس نے؟ دوست نے، احنف بن قیس نے۔ احنف بن قیس نے کہا، احنف بن قیس کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، من خلیلو کا، آپ کا دوست کون ہے؟ یعنی کہ آپ ابھی بات کرنے لگے ہیں کہ میرے دوست نے کہا، وہ بات بعد میں بتائیں، پہلے مجھے بتائیں آپ کا دوست ہے کون، یہ کس کی بات آپ مجھے بتانے لگے ہیں؟ تو احنف کہتے ہیں میں نے کہا، من خلیلو کا، آپ کا دوست کون ہے؟ قال، تو کہا کس نے؟ اس آدمی نے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوست کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا جی، اب یہ وضاحت ہو چکی کہ دوست نبی علیہ السلام ہے، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آئے اور ان کے بال پراگندہ، کپڑے بھی عجیب و غریب حالت میں، اور چہرے کا اور جسم کا بھی کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا، اور وہ ان لوگوں کے سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، سلام کہنے کے بعد انہوں نے تبلیغ کی، اور تبلیغ میں وارننگ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ جہنم میں تپایا گیا گرم پتھر ان کے پستان کے سرے پہ رکھا جائے گا، اور ان کے کندھے کی جانب سے نکلے گا، کندھے پہ رکھا جائے گا تو ان کے پستان کے سرے سے نکلے گا، وہ پتھر ایسے حرکت کرتا رہے گا۔ تو یہ ساری گفتگو کرنے والے پھر کون تھے؟ ابو ذر۔ مزید گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ جناب ابو ذر غفاری کا موقف تھا کہ انسان ضرورت سے زائد مال اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، جو بھی مال ضرورت سے زائد ہے وہ فقیروں میں، مسکینوں میں، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے۔ یہ موقف کس کا تھا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جبکہ صحیح موقف کیا ہے کہ آپ جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوں تو آپ یہ مال ذخیرہ کر سکتے ہیں، اسے سٹور کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے
تو پھر زکوٰۃ کیوں واجب قرار دی گئی ہے؟ جب اضافی مال موجود ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے دینی ہے؟ اسلام نے زکوٰۃ کا بہترین سسٹم پیش کیا ہے، کس لیے پیش کیا ہے؟ اور اگر زائد مال رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو مال وراثت کی تقسیم کیوں؟ تو مال وراثت کا، نظام وراثت کا اسلام میں پایا جانا اور نظام زکوٰۃ کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مال سٹور کرنے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں، ابو ذر کے نام کا جندب بن جنادہ، تو انہیں کہا نبی علیہ السلام نے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتبصر احد، کیا آپ احد پہاڑ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ قال، وہ کہتے ہیں کون؟ ابو ذر غفاری، فنظرت الى الشمس، تو میں نے سورج کی طرف دیکھا، ما بقی من نہاری، میں نے سورج کی طرف دیکھا کہ دن کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ میں نے سورج کی طرف دیکھا تھا کہ اندازہ لگاؤں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید نبی علیہ السلام مجھے احد پہاڑ کی جانب کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، تو میں اندازہ کروں کہ کتنا وقت باقی ہے مغرب ہونے سے۔ کہتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا، کیا تم احد کو دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا سورج کی طرف کہ دن کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ وَأَنَا أُرَىٰ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، میں یہ گمان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام مجھے بھیجنے لگے ہیں اپنے کسی کام میں۔ قلت، میں نے کہا، نعم، ہاں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ابو ذر کیا آپ احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو جواب تو انہوں نے دے دیا اللہ کے رسول کو، لیکن جب ہمیں حدیث بتانے لگے، احنف بن قیس کو حدیث بتانے لگے، تو درمیان میں وضاحت شروع کر دی کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، تو میں نے سوچا شاید اللہ کے رسول مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے وقت کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ ہاں سے کیا مراد ہے؟ کہ بالکل میں احد پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں۔ قالت، آپ نے کہا، ما احب، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، ان لی مثل احد ذہبا، کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، انفقہ کلہ، میں اس سارے کے سارے کو خرچ کر دوں، سوائے 3 دیناروں کے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ مجھے بات پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اس کو اپنے اوپر خرچ کروں، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کروں، سوائے 3 دیناروں کے۔ 3 دینار رکھوں گا، باقی مال اپنے پاس رہنے نہیں دوں گا۔ تو اس حدیث سے ابو ذر غفاری کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ مال رکھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس مال کے جو آپ کی ضرورت کے لیے ہو، 3 دینار جیسا کہ آپ نے کہا ہے یہاں پہ۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا، ما احب، مجھے بات پسند نہیں ہے، ان لی مثل احد ذہبا، کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا ذہبا سونا ہو، انفقہ کلہ، میں اس سارے کے سارے مال کو خرچ کر لوں، یعنی کہ احد پہاڑ کے برابر سونے کو خرچ کر لوں، الا 3 دنانیر، سوائے 3 دیناروں کے۔ 3 دینار اپنے اوپر خرچ کروں گا، باقی مال میں اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ یہ 3 دینار جو تذکرہ کی، جن کا تذکرہ کیا آپ نے، ممکن ہے اس سے مراد کیا ہو؟ اس سے مراد وہ ادھار ہو جو آپ نے لوگوں کا دینا ہو، یہ ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ گھر کا ضروری خرچہ۔ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، اور بے شک یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، سوائے اس کے نہیں یہ دنیا کو جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے اب؟ ابو ذر غفاری کا یہ استدلال ٹھیک ہے؟ ان کا استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا
کہ لوگوں کے پاس اوت پہاڑ کے برابر سونا ہو تو انہیں اس میں سے صرف 3 دینار رکھنے کی اجازت ہے، باقی سب خرچ کر دیں. جی آپ نے تو اپنے بارے میں بتایا ہے جی کہ میں ایسا ہوں، میرے پاس اتنا مال آئے تو میں اس مال میں سے اپنے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا سوائے 3 دینار. 3 دینار کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ افضل یہی ہے ہر ایک کے لیے کہ جو بھی مال آئے اسے خرچ کر دے کہاں؟ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں. تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لے تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ. بزرگ غفاری فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ غور و فکر نہیں کرتے. انما یجمعون الدنیا، سوائے اس کے نہیں یہ دنیا جمع کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا اسألہم الدنیا، میں ان سے دنیا کا کوئی سوال نہیں کروں گا، میں ان سے دنیا نہیں مانگوں گا. ولا استفتیہم عن دین، اور نہ میں ان سے سوال کروں گا کس کے بارے میں؟ دین کے بارے میں. اچھا دنیا کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ ظاہر سے دنیا سے بے رغبت تھے اور نہ ہی دنیا والوں سے مانگنا چاہیے. لیکن یہ دین کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے، یہ کیوں؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے دین سیکھا ہے براہ راست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں ان سے دین کیا لوں؟ تو میں ان سے دین کے بارے میں سوال نہیں کروں گا. حتی القی اللہ، یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں، یہاں تک کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے. اس کے بعد حدیث نمبر 1870، یہ جو حدیث گزری ہے اس کی کچھ وضاحت اس آئندہ حدیث میں آئے گی جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں. تو 1870 1870 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن زید بن وہب، روایت ہے جناب زید بن وہب حمدانی جوہنی کوفی سے، یہ تابعی ہیں اور بڑے تابعیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. قال، وہ کہتے ہیں مررت بالربدہ، میں مقام ربدہ سے گزرا. اور یہ کہاں ہے؟ یہ جب آپ ریاض جا رہے ہوں تو راستے میں ہلاکیہ شہر آئے گا، اس شہر کے قریب یہ مقام ربدہ ہے، اور اس کا فاصلہ جو ہے مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر ہے. یہ جگہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے ایک بار. تو بہرحال یہ ہے مقام ربدہ. تو زید بن وہب کہتے ہیں میں مقام ربدہ سے گزرا. فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍ، تو خلاف توقع میں ابو ذر کے پاس ہوں، یعنی کہ میں نے خلاف توقع وہاں پہ مقام ربضہ میں ابو ذر کو دیکھا. اب ابو ذر کا مقام ربضہ سے کیا تعلق؟ تو یہ چیز میرے لیے خلاف توقع تھی، اس لیے کہتے ہیں اذا، اچانک. فقلت له، میں نے ان سے کہا ما انزلک منزلک ھذا، کس چیز نے آپ کو آپ کی اس پڑاؤ کی جگہ میں اتارا ہے؟ یہ جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ کس چیز نے آپ کو ٹھہرایا ہے؟ کن حالات نے آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ یہاں پہ آپ رہائش رکھے ہوئے مدینہ چھوڑ کے؟ سمجھے بات کو؟ ما انزلہ، کہیں کہ سبب پوچھنا چاہتے ہیں. ما انزلہ کا منزلہ کا ھذا، کس چیز نے آپ کو یہاں پہ جا اتارا ہے، کس چیز نے آپ کو یہاں پہ ٹھہرایا ہے؟ قال، وہ کہنے لگے کنت بالشام، میں کہاں تھا؟ شام میں تھا، یعنی کہ دمشق میں. فاختلفت انا و معاویہ، تو میں نے اور معاویہ نے، معاویہ سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ مشہور و معروف معاویہ، معاویہ بن ابو سفیان جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں.
جو ہمارے خلیفہ نمبر کون سے ہیں؟ چھٹی جی ہاں، ہمارے چھٹے خلیفہ ہیں، چوتھے جناب علی، پانچویں جناب حسن، حسن اگرچہ 6 مہینے کے لیے تھے، جی اور پھر اس کے بعد کون آئے ہیں؟ معاویہ. اور جناب معاویہ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ خلافت ان کے سپرد کرنے والے کون ہیں؟ جناب حسن، حسن نبی علیہ السلام کے نواسے، صحابی، آل بیت کے فرزند، جناب علی کے بیٹے. انہوں نے خلافت کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، کیونکہ جناب امیر معاویہ کا اختلاف چلا آ رہا تھا. جناب حسن ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ جناب حسن سمجھتے تھے کہ امیر معاویہ ایک اچھے مسلمان ہیں، اسی لیے تو انہیں خلیفہ مان لیا اور پوری امت کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کر دیں. اگر وہ سمجھتے کہ اس قابل نہیں ہیں یا یہ برے شخص ہیں تو وہ جان دے دیتے، لیکن خلافت اور امت کو ان کے حوالے نہ کرتے. تو ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھ میں اور معاویہ میں اختلاف ہو گیا فی اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. یہ سورہ توبہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 34. اور اس کے بعد کی آیت میں کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ عذاب کب ملے گا؟ سونا چاندی کے ڈھیر لگانے والوں کو، سونا چاندی کی صورت میں مال جمع کرنے والوں کو یہ عذاب کب ملے گا؟ فرمایا اس دن جس دن جہنم کی آگ میں اس مال کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور پھر اسی مال کے ذریعے جسے جمع کرتے رہے تھے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا. یہ گرم گرم مال ان کے جسم کے ساتھ لگایا جائے گا، گرم گرم لوہا، گرم گرم چاندی، گرم گرم سونا ان کے ساتھ لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جسے تم جمع کرتے رہے، اب اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو. تو یہ دلیل ہے کس کی؟ ابو ذر غفاری کی، کہ مال کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں. تو جناب ابو ذر، جیسا کہ آپ اسی حدیث میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جس مسئلے کو حق سمجھتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں. یہی صورتحال شام میں تھی، یہی صورتحال دمشق میں تھی. امیر معاویہ انہیں اس تبلیغ سے روکتے تھے کہ آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کو مال جمع کرنے کی اجازت ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ جو بھی مال جمع کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو جہنم کی خوشخبری دے دو. تو جناب معاویہ گوندر ہیں کس کے؟ دمشق کے، شام کے. کس کی طرف سے؟ جناب عثمان بن عفان کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ جناب عثمان بن عفان، تیسرے خلیفہ راشد کی طرف سے. اور وہ بطور گورنر منع کرتے ہیں کہ آپ کی یہ تبلیغ درست نہیں ہے، آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، اور وہ یہ عہد پیش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا دونوں میں. قال معاویہ کہتے ہیں نزلت فی اہل کتاب، کہ یہ عہد تو یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، آپ مسلمانوں پہ پڑھ رہے ہیں. جناب امیر معاویہ کی بات ٹھیک ہے جی، کہ عہد واقعی یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ذرا یہ عہد شروع سے پڑھیں. والذین یکنزون الذھب، یہ شروع سے نہیں ہے. شروع میں سے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء، اور جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں یہ مسلمانوں، یہ عام طور پہ کن پہ استعمال ہوتے ہیں؟ یہودیوں عیسائیوں کے علماء پہ،
کہ بہت سے ان کے اہل کتاب کے علماء اور ان کے درویش لیأکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل، ناجائز طریقے سے. یہ ان کی پہلی غلط حرکت. دوسرے نمبر پہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دین اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور ان میں سے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. تو یہ امیر معاویہ کا موقف پھر ٹھیک ہوا کہ غلط ہوا؟ ٹھیک ہوا. موقف ٹھیک ہوا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی. فقلت، تو میں نے کہا. یہ کون ہے؟ زید بن وہب. نہ، ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری جو ہے یہ واقعہ بتا رہے ہیں زید بن وہب کو. زید بن وہب جب پاس سے گزرے ہیں کہتے ہیں بھی آپ یہاں پہ کیسے آ گئے، ربضہ میں کیوں رہتے ہیں آج کل؟ تو پوری وہ بات بتا رہے ہیں کہ میں تو پہلے شام میں تھا، ہمارے اختلافات پیدا ہو گئے. تو معاویہ نے کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. فقلت، تو میں نے کہا نازلت فینا وفیہم، کہ یہ ہمارے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے اور ان کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے. فکان بینی و بینہ فی ذاک، تو میرے ان کے درمیان اس معاملے میں تھا، کیا تھا؟ جھگڑا تھا، اختلاف تھا. اب آپ لوگ بتائیں جی، وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، کس کی بات مانیں؟ دیکھیں آیت کا سیاق و سباق تو یہی بتا رہا ہے کہ وہ آیت یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں ہے، لیکن الفاظ عام ہیں. والذین یکنزون الذھب والذین، الذین اسم موصول عموم کے لیے. جو لوگ بھی سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. تو اس لحاظ سے جناب ابو ذر کا موقف امیر معاویہ کے مقابلے میں ٹھیک تھا. امیر معاویہ کی بات ٹھیک ہے کہ سیاق و سباق یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ والذین یکنزون الذھب یہ الفاظ عام ہیں تو اس لیے یہ آیت جیسے یہودیوں عیسائیوں پہ چسپاں ہوگی ایسی مسلمانوں پہ بھی چسپاں ہوگی. نازل چاہے یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں ہوئی ہو لیکن اس کا حکم عام ہے، سب کے لیے. قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں جن کا شان نزول کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، کوئی خاص آدمی ہوتا ہے، لیکن جب الفاظ عام ہوں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بس یہ آیت اس آدمی کے لیے ہے جس کی وجہ سے نازل ہوئی تھی. نہیں، جب الفاظ عام ہیں تو وہ آیت سب کے لیے ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے. تو ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں بھی ہے اور ان کے بارے میں بھی ہے. اب کیا ہوا؟ بات آگے بڑھانے سے پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ابو ذر غفاری کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ آیت کا حکم جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اگرچہ نازل ان کے بارے میں ہوئی ہے لیکن حکم کیا ہے؟ سب کے لیے. تو اب کیا ابو ذر غفاری کی پھر یہ بات مانی جائے گی؟ جب آپ نے مان لیا کہ آیت سب کے بارے میں ہے تو آیت تو پھر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ بھی سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس کا مطلب ہے زیادہ مال پھر جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. پر زکات، جی زکات دینا، صدقہ دینے سے اللہ آپ کا بھلا کرے. بہت اچھی صحیح بات یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو آپ مال جمع کر سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں. آپ ایک پراپرٹی کے بعد دوسری خرید سکتے ہیں، گاڑی کے بعد دوسری گاڑی خرید سکتے ہیں، ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ خرید سکتے ہیں، ایک زرعی زمین کے بعد دوسری زرعی زمین خرید سکتے ہیں، ایک باغ کے بعد دوسرا باغ خرید سکتے ہیں. کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مال کو جمع نہ ہونے دیں، اللہ کی راہ میں صرف کرتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، لیکن واجب نہیں ہے. اور دلیل پہلے میں دے چکا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر مال جمع کرنا ممنوع ہوتا تو پھر نظام زکوٰۃ کیوں؟ اگر
مال جمع کرنا ناجائز ہوتا تو نظام وراثت کیوں؟ جی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اقوال وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں. چنانچہ عبداللہ بن عمر اور جناب جابر دونوں سے ثابت ہے، اور اس روایت کو امام عبدالرزاق اپنی مصنف میں لے کر آئے ہیں کہ ما ادی زکات فلیس بکنز، جس مال کی زکات ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، یہ وہ جمع کیا ہوا مال نہیں ہے جس کی وجہ سے روز قیامت سزا ملے گی. کیونکہ جس کی مال کے بارے میں سزا کا تذکرہ آیا یہ وہ مال ہے جس کی زکات ادا نہ کی جائے. اور امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں من کنزہا، کہ جو سونے چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھے، فلم یؤدی زکاتہا، اور اس سونے چاندی کی زکات ادا نہ کرے، فویل لہ، تو اس کے لیے ہلاکت ہے. انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکاۃ، جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو یہ الفاظ تب تھے جب زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں کہ فلما انزلت، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا، جعلها اللہ طہرا للاموال، تو اللہ نے زکوٰۃ کو مال کی طہارت کا، پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے. اب آپ مال جمع کر سکتے ہیں، 2.5% بس آپ نے نکالنا ہے. زکوٰۃ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ 2.5%. اس کا مطلب کیا؟ باقی آپ رکھ سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا؟ وَكَتَبَ إِلَىٰ عثمان، ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا، کنہوں نے؟ معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے لکھا جناب عثمان کو، یشکونی، وہ ان کے ہاں میری شکایت کر رہے تھے. لیٹر لکھا، اس لیٹر میں انہوں نے میری شکایت کی کہ یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے یہاں پہ. کون؟ جناب ابو ذر غفاری. اب وہ ہمارے لیے تو صحابی ہیں، لیکن امیر معاویہ خود بھی صحابی ہیں، ابو ذر بھی ان کے ساتھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابو ذر میرے لیے یہاں مسائل پیدا کر رہے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں وغیرہ. فکتب الی عثمان، تو جناب عثمان نے مجھے لیٹر لکھا، مجھے خط لکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے خط لکھا، ان اقدم المدینہ، کہ تم مدینہ آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ مدینہ آ جاؤ. فقدمتها، تو میں وہاں آ گیا. کہاں؟ مدینہ میں. فکثر علی الناس، تو لوگ میرے پاس کثرت سے جمع ہونے لگے. حتی کأنہم لم یرونی قبل ذلک، حتیٰ کہ گویا کہ انہوں نے مجھے اس سے پہلے نہیں دیکھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا آج بھی یہ طریقہ کار ہے، کیا لینا؟ معلومات. کیا ہوا؟ کیوں کیا اختلافات ہیں تمہاری معاویہ کے ساتھ؟ عثمان نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تاکہ یعنی کہ معاملہ کچھ بڑھے، اور لوگوں کو ویسے بھی مزہ آتا ہے ایسے اختلافات سننے کا. تو کہتے ہیں فذکرت ذاک لعثمان، تو میں نے اس بات کا تذکرہ جناب عثمان سے کیا. تذکرہ کس نے کیا ہے؟ ابو ذر غفاری نے خود. یہ آپ خبردار رہیں، کیونکہ جناب عثمان بن عفان پہ دشمنان صحابہ اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے والے بہت سے الزامات لگاتے ہیں، بہت سی تہمتیں لگاتے ہیں. کبھی کہیں گے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گوندریاں دی، بڑے بڑے سرکاری عہدے دیے، اور کبھی کہیں گے کہ ان کا قصور یہ تھا، ایک غلطی ان کی یہ تھی کہ ابو ذر غفاری کو مدینہ سے نکال دیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بات دھیان سے سنیں. اب جب وہ کہتے ہیں نا کہ جناب عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو گوندریاں دیں، بڑے بڑے عہدے دیے، تو آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عثمان کا خاندان کون سا ہے. پہلے تو میرا سوال یہ ہے، بنو امیہ.
اگر جناب عثمان نے بنو امیہ کے لوگوں کو عہدے دیے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس خاندان کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول السلام کو، یہ دیکھیں 2 بیٹیاں کن کو دے دیں؟ جناب عثمان کو، وہ بنو امیہ سے ہیں. ایک بیٹی ابو العاص کو دے دی، وہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں. اور پھر جناب عثمان کے فضائل کئی دفعہ بیان کیے. ابو العاص کی بھی فضیلت ایک دفعہ بیان کی، اور پھر عمر بن عاص ان کو ایک دفعہ گورنر بنا کر بھیجا، حالانکہ وہ بعد میں مسلمان ہونے والوں میں سے ایک ہیں. اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں، کئی ایک بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے گورنریاں دی ہیں. اور یہی کچھ کیا ابو بکر صدیق نے اس خاندان کے ساتھ، یہی کچھ کیا جناب عمر نے. اب امیر معاویہ کو آپ لے لیں، آپ کہنے والے کہیں گے دیکھو جی جناب عثمان نے امیر معاویہ کو گورنر بنایا ہوا تھا. بھائی ان کو گورنر بنانے کا آغاز جناب عثمان نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ جناب عمر نے کیا ہے. اور جناب عمر نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا کہ جناب ابو بکر صدیق نے اپنے زمانے میں معاویہ کے بھائی کو شام کے اس علاقے کا گورنر بنایا ہوا تھا، وہ فوت ہوئے تو پھر معاویہ کو مقرر کر دیا گیا. تو یہ ان کے کئی گورنر ایسے تھے جو بنو امیہ سے تھے، لیکن ان کو گورنر جناب عثمان نے نہیں بنایا، پہلے سے تھے، انہوں نے برقرار رکھا ہے. اور دوسری تہمت یہ جناب ابو ذر غفاری والی کہ ان کو جناب نکال دیا تھا. اب دیکھیں یہاں پہ معاملے کو جناب عثمان کے پاس لانے والا کون؟ ابو ذر غفاری خود ہیں. فقال علی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، کنہوں نے؟ جناب عثمان نے. اور یہ گفتگو کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مقام ربضہ میں، مدینہ سے باہر. یہ چاہیے تھا نا کہ ابو ذر یہاں پھٹ پڑتے کہ دیکھو بھی اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، عثمان نے مجھے مدینہ سے نکال دیا ہے، میں یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں صحرا میں اکیلا بیوی کے ساتھ، بس اور کوئی یہاں پہ رہنے والا نہیں ہے. چاہیے تھا نا کہ پھٹ پڑتے. اب ان کو کیا ڈر رہ گیا تھا؟ پہلے مدینہ سے باہر رہتے ہیں، 100 کلومیٹر دور رہتے ہیں، لیکن نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فقال علی، تو عثمان نے مجھ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان شئت تنحیت، اگر تم چاہو تو الگ ہو جاؤ. الگ کہاں سے؟ مدینہ سے. فکنت قریبا، تو تم قریب رہو، یعنی کسی قریبی جگہ چلے جاؤ. فذاک الذی انزلنی ھذا المنزل، تو یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے یہاں پہ لا ٹھہرایا ہے، یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے یہاں پہ اتارا ہے. اچھا اب بتائیے، غور کیجئے ذرا، جناب عثمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ان شئت، اگر آپ چاہیں. شکایت لے کر بھی کون آئے ہیں؟ ابو ذر. اور پھر بھی جناب عثمان آرڈر نہیں دے رہے، پھر بھی نہیں کہا میرا آرڈر ہے یہاں سے نکل جاؤ، یہ نہیں کہا. کہا اگر آپ پسند کریں، آپ چاہیں تو آپ مدینہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں لوگ آپ کے ارد جمع ہوتے ہیں، اور کسی قریبی جگہ پہ آپ رہائش رکھ لیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے یہاں پہ لے آئی ہے. جناب عثمان نے تجویز پیش کی ہے، مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے مان لیا ہے. آپ بتائیے اس میں جناب عثمان کا کیا قصور ہے؟ ایسے جناب عثمان پہ بہت سی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور اللہ ہدایت دے جو صحابہ اکرام کے موضوع پہ لکھتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ ان کا قلم جو ہے وہ راہ حق سے ہٹ گیا. ان میں سے ایک مولانا مودودی بھی ہیں. جناب عثمان بن عفان کے بارے میں ان کی گفتگو یعنی کہ ایسی نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے شایان شان ہو، یعنی کہ انہوں نے تاریخی کتابوں میں جو کچھ پڑھا بغیر تحقیق کے اسے لے لیا، اور نوجوانوں کے سامنے کتاب پیش کر دی، خلاف تو ملوکیت. اب اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولانا مودودی کا کیا قصور ہے؟ کیا انہوں نے یہ باتیں اپنی طرف سے لکھی ہیں؟ انہوں نے تو فلاں تاریخ کی کتاب سے لی ہیں، فلاں سے لی ہیں. بھئی ارے اللہ کے بندے، جب روایت ایسی ہے جو صحابہ کرام کی شان کے خلاف ہے
تو اب اس روایت کی تحقیق کی جائے گی کہ کیا یہ ثابت ہے، کیا اس کی سند درست ہے یا اس کی سند ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، کیا ہے، چیک کرنا چاہیے. تو خلافت الملوکیت مولانا مودودی نے لکھی اور اس سے بہت سے نوجوان خراب ہوئے، ان کے صحابہ کرام کے بارے میں ان کے ذہن جو ہیں وہ خراب ہو گئے، صحابہ کرام کا احترام دلوں میں نہ رہا، اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ایسی ہی کتابوں اور یعنی کہ اس راہ پہ جب لگایا گیا تو نتیجے میں پھر کون پیدا ہوئے، وہ انجینئر کا، وہ جیلم کا کون ہے، انجینئر علی مرزا جیسے لوگ پیدا ہو گئے. تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور تاریخی کتابیں دھیان سے پڑھنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب عثمان معصوم ہے، بالکل نہیں کہتے. ہمارے نزدیک معصوم صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن صحابہ کرام کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جو ثابت ہی نہیں ہے، یہ جرم. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی غلطی ثابت ہے اسے توہین کے انداز میں ذکر کرنا، بدتمیزی کے انداز میں ذکر کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. وہ اللہ کے ولی ہیں. آپ آج کل کے عام ولی کو تنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کریں گے. چہ جائے کہ آپ صحابہ کرام جیسے اللہ کے اولیاء کی سے بدتمیزی کریں، ان کی گستاخیاں کریں، ان کی توہین کریں. اس کے بعد مزید دیکھیں ابو ذر غفاری کے الفاظ، مزید دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ. اللہ اکبر. ابو ذر غفاری کا اعلان سنیے. آپ کہتے ہیں اگر وہ مجھ پہ کسی حبشی غلام کو امیر مقرر کر دیں، خلیفہ مقرر کر دیں، گورنر مقرر کر دیں، لَسَمِعْتُ، البتہ میں اس کی بات بھی سنوں گا، وَأَطَعْتُ، اور اس کے آرڈر مانوں گا. اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے. اس معاملے میں ہمارے کئی سلفی اور اہل حدیث لوگ بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں. ہم الحمدللہ نماز میں بہت احتیاط کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث کو اپناتے ہیں. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آ گیا. رفع الیدین کرتے ہیں رکوع سے جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، حالانکہ رفع الیدین کی وجہ سے لوگ ہمیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ رفع الیدین کی وجہ سے ہماری مساجد پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. رفع الیدین کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں. رفع الیدین کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی پٹائی کی گئی ہے. رفع الیدین کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مسجدوں سے نکالا گیا ہے. لیکن ہم یہ سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو رفع الیدین تو آپ کی سنت ہے اور کینسل نہیں ہوئی، کوئی شک و شبہ نہیں، بہت پیاری بہت عظیم سنت ہے. لیکن یہ تو آپ کے صاف صاف آرڈر ہیں. آپ کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تمہارا حکمران تمہارا مال لوٹ لے اور تمہاری پشت پہ کوڑے مارے، پھر بھی اس کی اطاعت کرو. لیکن ہمیں تھوڑی بہت تکلیف پہنچتی ہے مسلمان حکمرانوں کی طرف سے تو ہم بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں، اقتدار سے ہٹانے کا اعلان کر دیتے ہیں. ایسا ان لوگوں کی طرف سے مناسب نہیں ہے جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا کہتے ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر اور باب نمبر 16، باب مناقب عمار رضی اللہ عنہ، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے فضائل. حدیث نمبر 1871 1871 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سی؟ امام بخاری. عن اکرمہ، روایت ہے جناب اکرمہ سے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے غلام بھی اور ان کے شاگرد بھی. قال لی ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا عبداللہ ابن عباس نے، ولی ابن ہی علی، اور اپنے بیٹے علی سے کہا.
انطلقا الی ابی سعید، ابو سعید کے پاس جاؤ. کون ابو سعید؟ ابو سعید خدری. ان کے پاس جاؤ. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں کس کے پاس؟ کسی گلوکار کے پاس، کہ بیٹا اس کے پاس بیٹھو، ریاضت کرو، تمہارا گلا بھی ٹھیک رہے گا اور تمہیں گانے کا طریقہ بھی بہت اچھے طریقے سے وہ سکھا دے گا. یا ہمارے لوگ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو کس کے پاس؟ کسی کرکٹر کے پاس، کسی کھلاڑی کے پاس، یا کسی سیاستدان کے پاس. اس کے پاس رہو تاکہ تمہیں سیاست کا طریقہ ہے. یا پھر ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو کس کے لیے؟ کسی انگلش سکھانے والے کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی انجینئر کے پاس. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا کوئی جرم ہے، انجینئر کے پاس بیٹھنا کوئی جرم ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو اہم چیز ہے اس کو ہم بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں. دنیا آپ سیکھیں شریعت کے حدود میں رہ کر، کوئی حرج نہیں ہے. کاروبار بچے کو سکھانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن یہ جرم ہے کہ آپ کو یہ تو فکر ہے کہ یہ بچہ کاروبار کیسے کرے گا، اس کو کاروبار کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، لیکن یہ آپ کو فکر نہیں ہے کہ اس کو دین کا کیسے علم اس کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول کا علم اس کے پاس کیسے آئے گا، اس کو کیسے پتا چلے گا میرا رب کون ہے، میرے رب کے نام کیا ہیں، میرے رب کے حقوق کیا ہیں، میرے رب کے آرڈرز کیا ہیں، میرے رب کن چیزوں سے منع کرتا ہے. ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں، نہ ہی فکر ہے کوئی. تو یہاں پہ دیکھیے عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے کہا، اکرمہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہا اور اپنے بیٹے علی سے کہا، انطلقا الی ابی سعید، ابو سعید کے پاس جاؤ، فاسمعا من حدیثہ، تو ان سے ان کی حدیثیں سنو. یعنی کہ میرے ساتھ تم صبح و شام رہتے ہو، تو میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث تمہیں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ حدیثیں جو ابو سعید کے پاس ہیں وہ بھی جا کے لے کر آؤ. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عالم دین کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں سے کہے کہ اب آپ لوگوں نے مجھ سے علم لے لیا ہے، اب فلاں استاد کے پاس چلے جاؤ، اس سے بھی علم لو جا کے. وہ فلاں فن میں ماہر ہے تو اس کے پاس سے وہ فن لے لو، سیکھ لو. فانطلقنا، تو اس سے یہ بھی مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخذ ہو رہا ہے کہ بچوں کو کن کے پاس بھیجیں؟ علماء کے پاس، مولویوں کے پاس، لیکن وہ علماء جو قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بتانے والے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ محلے کی فلاں مسجد میں جو خطیب صاحب ہیں وہ توحید کا درس دیتے ہیں، وہ شرک و بدعات کی باتیں نہیں کرتے بلکہ شرک و بدعات سے روکتے ہیں. بیٹا فجر کے بعد جا کے ان کے درس میں بیٹھا کرو، بیٹا مغرب کے بعد وہ حدیث کا درس دیتے ہیں ان کے درس میں جا کے بیٹھا کرو. اور آن لائن درس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین اتنے بجے اس کتاب کا درس دیتا ہے، بیٹا یہ درس تم لیا کرو. کہتے ہیں فانطلقنا، تو ہم چلے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اکرمہ. ہم چلے، کون؟ میں اور علی. فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، تو خلاف توقع وہ باغ میں تھے، ایک باغ میں تھے، يُصْلِحُهُ جس کو وہ ٹھیک کر رہے تھے، جس میں وہ کام کر رہے تھے. فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى، تو انہوں نے اپنی چادر لی. ردا کس چادر کو کہتے ہیں؟ اوپر والی چادر کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب کام کر رہے تھے تو نیچے والی چادر پہنی ہوئی تھی، اوپر کی چادر اتار کے سائڈ پہ رکھی ہوگی کیونکہ باغ میں کام کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھ کے انہوں نے کیا کیا؟ فاخذ ردا، انہوں نے اپنی اوپر والی چادر لی. فاحتبا، اور چادر کے ساتھ کمر اور پنڈلیوں کو باندھ کر بیٹھ گئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ گوٹھ مار کر بیٹھنا. کیسے؟ آپ یوں کریں کہ آپ زمین پہ بیٹھ گئے. اب آپ اپنی پنڈلیاں اٹھا لیں اور پنڈلیاں اپنے پیٹ کے ساتھ لگا لیں. اب گرنے کا خطرہ ہے. اب آپ یا تو چادر لیں اور چادر کے ساتھ یعنی کہ اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ باندھ لیں تاکہ آپ گریں نہیں. اور یا ہاتھوں کے ساتھ، یا کس کے ساتھ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گوٹھ مار کر بیٹھنا.
تو یہ ہے، کہتے ہیں فاخذ رداء، انہوں نے اپنی چادر لی، فاحتبا، اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، ثم انشا یحدثنا، پھر وہ ہمیں حدیثیں بیان کرنے لگے، حتی اتا ذکر بناء المسجد، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تذکرہ آیا، باتیں ہوتی نہیں، پھر یہ حدیث آ گئی مسجد نبوی بنانے کی۔ فقال، تو کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ ابو سعید خدری۔ ابو سعید خدری، کُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، اور عمار دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد نبوی، اس سے پتہ چلا کہ جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں مسجد بنانے کا اہتمام کریں، جی اور اللہ کے گھر بنانے میں ذوق و شوق سے حصہ لیں۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں دیکھا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کن کو؟ علیہ وسلم، عمار بن یاسر کو۔ فینفض التراب عنہ، تو آپ ان سے مٹی جاڑنے لگے، کن سے؟ عمار بن یاسر سے مٹی کو جاڑنے لگے۔ ویقول، اور آپ کہنے لگے، ویح عمار، عمار پہ افسوس ہے، عمار پہ رحم آتا ہے، عمار قابل رحم ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم للجنہ، عمار ان کو بلائے گا جنت کی طرف، ویدعونہ الی النار، اور وہ عمار کو بلائیں گے کس کی طرف؟ آگ کی طرف۔ جہنم کی طرف۔ قال، کہا کس نے؟ ابو سعید خدری۔ وَيَقُولُ عمار، تو عمار کہنے لگے، اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بھی بڑی عظیم حدیث ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو انجینئر علی مرزا صاحب سے متاثر ہیں، وہ اس حدیث کو بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ حدیث مذمت کر رہی ہے کس کی؟ جناب امیر معاویہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا گروہ کون سا تھا؟ امیر معاویہ کا گروہ تھا۔ تو اس لیے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ لوگ بڑے جوش میں آتے ہیں، اور ایسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی، یعنی کہ بہت بڑا کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہوئے خوش ہونا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے ان کی غلطی نکال لی ہے، ان کی مذمت بیان کرنے کے لیے ہم نے ایک حدیث تلاش کر لی ہے، یہ انسان کی بد نصیبی ہے، یہ اس کی محرومی کی دلیل ہے، یہ اس کے دل پہ مہر لگنے کی دلیل ہے۔ ورنہ جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں وہ تو صحابہ کرام کی محبت سے آباد ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث واقعی امیر معاویہ کے خلاف جا رہی ہے۔ تو حدیث میں ایک تو مسجد نبوی بنانے کا تذکرہ ہے، اور ایک پشین گوئی ہے جو کس نے کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آپ نے کہا تھا عمار کو ایک گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ، اور حقیقت یہ ہے کہ عمار قتل ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اگر عمار قتل نہ ہوتے، بستر پہ پڑے فوت ہو جاتے، تو نبی علیہ السلام کی پشین گوئی غلط نکلتی۔ لیکن یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جو بتاتی ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی تھے، اس لیے جو آپ نے خبریں دیں مستقبل کے بارے میں وہ پوری ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ تو عمار کس جنگ میں قتل ہوئے تھے؟ جنگ صفین میں۔ کس جنگ میں؟ جنگ صفین کس کے بیچ میں لڑی گئی؟ ایک طرف جناب علی کا گروہ تھا اور ایک طرف جناب امیر معاویہ کا گروہ تھا۔
اب عمار بن یاسر کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو جناب امیر معاویہ کے لشکر کا حصہ تھے. اس لیے جناب امیر معاویہ اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے امیر معاویہ اور ان کا لشکر باغی گروہ تھا اور جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث پہ بڑا شاندار تبصرہ کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ الفاظ اس معاملے میں واضح نہیں ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ معاویہ اور معاویہ کے ساتھیوں کے بارے میں کہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، بلکہ ممکن ہے کہ ان الفاظ سے مراد وہ گروہ ہو جس گروہ نے عمار بن یاسر پہ حملہ کیا تھا یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا. اور یہ گروہ کون سا تھا؟ یہ امیر معاویہ کے لشکر کا ایک حصہ تھا. یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ باغی گروہ قتل کرے گا، اس سے مراد وہ 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے عمار بن یاسر پہ کیا کیا ہے؟ حملہ کیا ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا پورا گروہ ہے؟ موقف سمجھ رہے ہیں ابن تیمیہ کا؟ جبکہ امیر معاویہ کے گروہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو عمار بن یاسر کے قتل پہ خوش نہیں تھے بلکہ ناراض تھے اس پہ کہ کیوں قتل کیا گیا ان کو. تو وہ اس حدیث کا مصداق کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اور دیگر بھی کئی لوگ، حتیٰ کہ امیر معاویہ خود اور عمرو بن عاص، ان کے بارے میں بھی امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس قتل پہ راضی نہیں تھے. کیا امیر معاویہ کا گروہ باغی گروہ تھا؟ کیا امیر معاویہ کا گروہ مسلمانوں کا گروہ تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی. کیا دلیل آپ کے پاس؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی، تم سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تم سے بغض رکھنے والا کیا ہے؟ منافق ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پہ کیا ہم کہہ نہیں سکتے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ کہاں سے پتا چلا کہ جناب امیر معاویہ جناب علی سے بغض رکھتے تھے؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. غلط فہمی پیدا ہوئی، اور غلط فہمی کئی دفعہ دو بھائیوں میں پیدا ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں پیدا ہو جاتی ہے. غلط فہمی کیا پیدا ہوئی کہ امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ جناب علی جناب عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں، ان کو سزا دیں یا میرے حوالے کریں، میں سزا دیتا ہوں. جبکہ وہ قاتل جناب علی کے گروہ میں شامل ہو گئے. جناب علی واللہ عالم یہ چاہتے تھے کہ پہلے میں اقتدار اچھے طریقے سے سنبھال لوں، مجھے اقتدار پہ کنٹرول صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے، تب میں ان کو پکڑوں گا. تو یہ غلط فہمیاں تھیں، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ بڑھتی چلی گئیں اور نوبت جو ہے وہ جنگ تک پہنچ گئی. تو جنگ صفین ہوئی جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے درمیان، اور اس میں عمار بن یاسر شہید ہو گئے. تو کیا جناب امیر معاویہ کافر ہو گئے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ سوال. سورہ حجرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں گروہ کون ہیں؟ مومن. اللہ تعالیٰ کے دو مومنوں کے گروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ مومن بھائی بھائی ہیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں صلح کروا دو، ایک اللہ نے دونوں کو مومن قرار دیا ہے، ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر ان کو بھائی بھائی قرار دیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ نہ جناب علی کو یہ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ ان کا ایمان مشکوک تھا، بلکہ ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جناب امیر معاویہ پہ بھی آپ تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی صحابہ کرام میں سے ہیں اور ان کے بارے میں بھی بشارتیں آئی ہیں، فضائل ان کے بھی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جناب امیر معاویہ اور ان کا گروہ بھی مسلمان تھے۔ اور پھر یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن آئے، آپ نے حسن کو پکڑ لیا، پیار کیا اور پھر کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ جی جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی جناب حسن نے، جی ان کو مسلمان مانا اور مسلمانوں کے معاملات ان کے سپرد کیے۔ تو حدیث بھی بتا رہی ہے کہ صلح ہوگی دو عظیم مسلمان گروہوں میں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جناب امیر معاویہ مسلمان تھے، مومن تھے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صحابی تھے اور انہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں اسلام کو دور دور تک پھیلایا۔ سمندری جہاد کی بنیاد رکھنے والے وہی تھے، رومیوں کو شکست دینے والے وہی تھے، اور یہ جو افریقی ممالک ہیں ان میں اسلام جو پہنچا ہے وہ جناب امیر معاویہ کے لشکروں کے ذریعے ہی پہنچا ہے۔ تو ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو باقی رہا معاملہ کہ وہ پھر باغی گروہ تھا کہ نہیں تھا، بتا دیا آپ کو۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ممکن ہے وہ گروہ جنہوں نے عمار بن یاسر سے براہ راست حملہ کیا تھا، اور اگر 2 منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا پورا لشکر ہے تو تب بھی آپ باغی کہیں گے، غیر مسلم یا منافق یا کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور باغی گروہ اگر بغاوت کرنے والا کسی غلط فہمی کی وجہ سے بغاوت کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے، اس کی کوئی تعویل ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یعنی کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتا تھا۔ اللہ نے کیا کہا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے میرے اور آپ کے گناہ میں اور آپ بھی امید رکھتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، جی تو ایسے ہی صحابہ کرام کو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن حکیم میں، ان المتقین فی جنات وعیون ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، متقی لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت تھی اس کو ہم نکال دیں گے، دل پاک صاف ہوں گے ہر ایک کے دوسرے کے بارے میں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص ان سے ناراض رہتے تھے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ نے وہ غلطی کی ہے۔ تو امیر معاویہ نے وضاحتیں پیش کی اور آخر میں یہ کہا، مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے گناہ ہیں کچھ؟ کہنے لگا جی بالکل۔ کیا امید رکھتے ہو کہ اللہ معاف کر دے گا؟ کہا بالکل۔ تو میرے بارے میں کیوں نہیں امید رکھتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ یعنی کہ عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں امیر معاویہ کی باری آتی، توبہ کے دروازے بند، رحمت کے دروازے بند، باقی سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آج وہ لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں امیر معاویہ کے خلاف جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، اپنے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو شرک کرنے والے، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھنے والے، حاجت روا سمجھنے والے۔ یعنی کہ آپ شرک کرتے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ اللہ میرے اوپر رحمت کرے گا، اور امیر معاویہ جو توحید کے اوپر جہاد کرنے والے، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، تو وہ ان کے بارے میں ان کے کوئی نہ توبہ کی گنجائش ہے نہ کوئی معافی کی گنجائش ہے۔ اور یہی صورتحال امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے پیدا کر رکھی لوگوں نے۔ کہتے ہیں رحمت اللہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، حالانکہ رحمت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر رحمت کرے، یعنی کہ ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر رحمت کرے۔ یعنی کہ امیر یزید اتنا بڑا مجرم ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اچھا اب دیکھیں، وہی عمار قابل رحم ہے، عمار پہ افسوس ہے کہ اسے باغی گروہ قتل کرے گا۔ یدعوہم، عمار ان کو بلائے گا جنت کی طرف۔ جنت سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ عمار کی دعوت ہوگی کہ جناب علی کی بیعت کر لو، جناب علی کی بیعت کر لو، ان کی اطاعت کرو، انہیں خلیفہ مانو، اور جو ان کو خلیفہ مانے گا
تو یہ جناب علی کو خلیفہ ماننا یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سبب بنے گا. وَيَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور وہ اسے بلائیں گے آگ کی طرف. یعنی کہ جب وہ بلائیں گے کیا کہ جناب علی کو خلیفہ نہ مانا جائے اس وقت تک جب تک کہ عثمان کے قاتل ہمارے حوالے نہ کر دیں، تو یہ جو دعوت ہے یہ درست نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے کی دعوت ہے. لیکن چونکہ وہ یہ کام کریں گے یہ سوچ کر کہ ہم حق پہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امیر معاویہ ان کے ساتھی سمجھتے تھے کہ ہم باطل پہ ہیں. وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم حق پہ، ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہمارے عثمان کے قاتل جو ہیں وہ ہمارے والے نہیں کیے جا رہے. تو وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے. اگرچہ یہ دعوت کہ جناب علی کی بیعت نہ کی جائے، انہیں خلیفہ نہ مانا جائے، غلط ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے اس لیے وہ انشاءاللہ معذور ہوں گے اور اجتہادی خطا قرار پائیں گی. اور اس سے پہلے میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ الفاظ اس خاص گروہ کے بارے میں جنہوں نے براہ راست عمار بن یاسر پہ کیا کیا تھا؟ حملہ کیا تھا. قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہیں؟ ابو سعید. یقول عمار، جی نہیں اکرمہ ابو سعید خدری سے حدیث کو لے رہے ہیں نا، بیان کرنے والے تو وہ ہیں. یقول عمار، عمار کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے محفوظ رہنے کے لیے؟ فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے. تو اس سے پتہ چلا اللہ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے زندگی اور آخرت کے فتنوں سے بچنے کے لیے. اسی لیے نبی علیہ السلام التحیات میں کیا کہتے تھے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اس کے بعد باب نمبر 17، باب مناقب بلال ابن رباح. بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے مناقب، ان کی شان، ان کا مقام. اور یہ مؤذن رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، حبشی تھے. حدیث نمبر 1872 1872 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، بے شک نبی علیہ السلام نے بلال سے کہا، کب؟ فجر کی نماز کے موقع پہ. یا بلالو، اصل میں اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے تم میں سے کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے؟ پھر آپ انہیں ان کی خوابوں کی تعبیر بتاتے اور کئی دفعہ آپ اپنے بارے میں بتاتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو یہاں پہ آپ نے بلال سے کہا فجر کی نماز کے موقع پہ، یا بلال، اے بلال، حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، مجھے اس عمل کے بارے میں بتائیے جس پہ آپ کو بہت زیادہ امیدیں ہوں. سب سے زیادہ امیدوں والا عمل بتائیے، وہ عمل جو آپ نے اسلام میں کیا ہو. کب کیا ہو؟ زمانہ اسلام میں کیا ہو، زمانہ کفر میں نہیں. فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے، تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے اپنے آگے آگے. کہاں؟ جنت میں. قال، تو کہنے لگے کون؟ بلال. ما عملت عملا ارجع عندی، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میرے ہاں بہت زیادہ امیدوں والا ہو، اس عمل سے بڑھ کر کہ انی لم اتطہر طہورا، کہ میں نے کبھی بھی وضو نہیں کیا رات کی گھڑی میں یا دن کی گھڑی میں، الا مگر صلیت بذالک الطہوری، میں نے اس وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے. کتنی؟ 2 رکعت. ما کتب لی ان اصلی، جس قدر میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نماز پڑھوں. اس حدیث سے سب سے پہلے تو جناب بلال کی شان معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے ان کے قدموں کی آہٹ اپنے آگے کی کہاں سنی ہے؟ جنت میں. دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں نے آواز سنی ہے، یہ خواب میں کا واقعہ ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، دین ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہیں. تیسرے نمبر پہ جناب بلال کا خاص عمل کیا تھا؟
کہ جب بھی وضو کرتے اس وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھتے. جی. تو یہاں پہ میرا اور آپ لوگوں کا سوال ہے کہ ہم میں اور بلال رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہوا؟ ہم بھی جب وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. جب بھی وضو کرتے ہیں تو ہم بھی جب بھی وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. ہر باوضو رہتے ہیں ہر وقت. ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ فرق ہے کہ ہم وضو کرتے کب ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں صرف پانچ بار. جب نماز زور کی اثر کی پڑھنی تب وضو کرتے ہیں. وہ جب وضو ٹوٹتا تو نیا وضو کرتے اور جب وضو کرتے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز پڑھتے. تو ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. تو اس سے پتا چلا ایک نماز کا جس کو کیا کہتے ہیں تحیت الوضو. جب بھی آپ وضو کریں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز پڑھیں. مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا اس کے ساتھ زور کی سنتیں پڑھ لیں, زور کی فرض نماز پڑھ لیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے کسی بھی نماز کا تو آپ اسپیشلی وضو کی وجہ سے دو رکعتیں پڑھ لیں. مسجد میں گئے ہیں تو تحیت المسجد پڑھ لیں. وہ تحیت المسجد بھی ہے وہ تحیت الوضو بھی ہے. تو یہ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی شان, ان کا مقام و مرتبہ تھا. آگے حدیث نمبر 1873 1873 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سی ہیں؟ امام بخاری. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال, روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ سے, انہوں نے کہا کان عمر یقول, عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا, ابو بکر ہمارے سردار ہیں, ہم میں سے سب سے افضل ہیں. وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا, اور انہوں نے آزاد کیا ہمارے سردار کو, یعنی بلالن, وہ مراد لیتے تھے بلال کو. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جناب بلال کا مقام دیکھیے. جناب عمر فاروق جیسے آدمی کو کیا کہنا ہے, ہم میں سے افضل ہیں, ہم میں سے سردار ہیں. اور جناب عمر کی تواضع ہے, ورنہ بلال جناب عمر سے زیادہ کیا نہیں ہے, ان سے زیادہ فضیلت میں آگے نہیں ہے. بلکہ بخاری کی ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اس میں وضاحت آئی ہے کہ بلال نے جناب ابو بکر سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے خریدا ہے اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, یعنی کہ مجھ سے محنت مزدوری لینے کے لیے, گھر کے کام کروانے کے لیے, تو پھر مجھے اپنے پاس آپ روک کر رکھیں بطور غلام, میں آپ کی خدمت کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے خریدا ہے. آپ میرے یعنی کہ اب کیا ہیں, آپ میرے مالک ہیں. اور اگر آپ نے مجھے خریدا ہے اللہ کے لیے کہ بلال کو خریدوں گا تو اللہ مجھے ثواب دے گا, تو پھر مجھے چھوڑ دیں, میں جانوں اور رب جانے, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں, اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال بجا لوں. چنانچہ ابو بکر صدیق نے کیا کیا, ان کو آزاد کر دیا. کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. تو یہ ہے بلال بن رباح, اور یہی اذان دیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اس کے بعد باب نمبر 18, باب کیا جی؟ باب فضائل سلمان و صہیب رضی اللہ عنہما. فضائل سلمان کے, سلمان کون سے؟ سلمان فارسی, سلمان فارسی اور صہیب رومی. سلمان فارسی, صہیب رومی اور بلال, یعنی کہ حدیث میں بلال کا بھی تذکرہ آئے گا. باب بہرحال وہ سلمان اور صہیب کے بارے میں ہے. حدیث نمبر 1874 1874 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم. عن عائد بن عمر, روایت ہے جناب عائد بن عمر سے جو بصری ہیں, صحابی ہیں, مزنی ہیں. کیا روایت ہے کہ ان ابا سفیان اتا علی سلمان و صہیب و بلال فی نفر, کہ ابو سفیان سلمان, صہیب اور بلال کے پاس آئے, فی نفر ایک گروہ میں, یعنی کہ سلمان, صہیب, بلال ایک گروہ میں تھے, اور لوگ بھی تھے, یہ 3 لوگ بھی موجود تھے. تو ابو سفیان وہاں پہ آئے, اور ابو سفیان کون ہے؟ وہی امیر معاویہ کے والد صخر بن حرب الاموی المکی. تو وہ سلمان کے پاس آئے ہیں,
اور صہیب کے پاس اور بلال کے پاس ایک گروہ میں، فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سلمان، صہیب اور بلال نے، واللہ، اللہ کی قسم. اور یہ الفاظ کب کہے جا رہے ہیں؟ جب ابو سفیان ابھی کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ مأخذها، اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کی گردن کو کیا نہیں کیا؟ مأخذها، اس کو صحیح معنوں میں نہیں پکڑا، اس کو صحیح معنوں میں کاٹا نہیں ہے. ما اخذت سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں نے، ما اخذت نہیں لیا، نہیں کاٹا، من عنق عدو اللہ، اللہ کے دشمن کی گردن کو، مأخذها، جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے. کس کا؟ اس گردن کا، کس کو کاٹا جائے. قال، راوی کہتے ہیں عائد بن عمر، فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اتقولون هذا لشیخ قریش وسیدہم، کیا تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو قریشیوں کے بزرگ کے بارے میں اور ان کے سردار کے بارے میں؟ یعنی کہ ابو سفیان جو ہیں وہ اب قریشیوں کے سردار ہیں، چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں، تم ان کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں کہہ رہے ہو؟ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کون؟ ابو بکر. فاخبرہ، تو آپ کو یہ بات بتائی. فقال، تو آپ نے کہا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لعلک اغضبتہم، شاید کہ تو نے ان کو ناراض کر دیا ہے. کن کو؟ سلمان کو اور وغیرہ، یہ ان کو ڈانٹ کے تو نے لگتا ہے ناراض کر دیا ہے. لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، البتہ اگر آپ نے ان کو ناراض کیا تو آپ نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے کن کی؟ ان تین صحابیوں کی، سلمان، صہیب اور بلال کی، کہ اللہ کے رسول فرمانے، ابو بکر اگر تو نے ان تینوں کو ناراض کیا ہے تو کس کو ناراض کیا؟ اپنے رب کو. پتہ چلا صحابہ کرام کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے، کتنے بڑے یہ اللہ کے ولی ہیں. تو ان کو ناراض کرنا، ان کو تنگ کرنا، ان کی توہین کرنا اپنے رب کو ناراض کرنے کے مترادف ہے. فأتاہم ابو بکر، تو ابو بکر ان کے پاس آئے. فقال، تو کہا، یا اخوتا، اے بھائیو، اغضبتکم، کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، لا، نہیں. یغفر اللہ لکا یا اخی، نہیں، اللہ آپ کی بخشش فرمائے، یا اخی، اے میرے بھائی. تو اس سے پتہ چل رہا ہے سلمان اور صہیب اور بلال وغیرہ کی شان اور ان کے مقام و مرتبے کا. اور اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی چاہے کافر ہے، آپ اس کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہیں اس کے سامنے جو اس کے دل میں اسلام کی نفرت ڈال دی. کوشش کریں کہ آپ کے ذریعے کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے. اور پھر یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کو ناراض کرنا اپنے رب کو ناراض کرنا ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تواضع دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کے پاس واپس آئے ہیں اور ان سے گویا کہ کیا کر رہے ہیں؟ معذرت کر رہے ہیں. آج لوگ معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ابو بکر صدیق جیسے آدمی کیا کر رہے ہیں؟ معذرت کر رہے ہیں. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے وہ بہت لمبی ہے. انشاءاللہ ابو ہریرہ کے مناقب و فضائل سے آئندہ درس کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بھی مسلمان مریض ہیں ان کو شفا دے، عافیت دے. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبر منور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.